جب اس عقیدے کے ساتھ دنیا کی کسی بھی قوم کا انسان اپنے فیت کا اعلان کرتا ہے تو قرآن اس کو مسلمان کہتا ہے۔ کسی بھی مذہب و ملت کا انسان جب اس عقیدے کو تسلیم کر لیتا ہے تو اسلام اسے مسلمان کہتا ہے۔ ذہن میں رکھو بات۔ اب یہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ عبید اللہ خان اعظمی کے نزدیک جذبہ باطنی کا نام ہے۔ عقیدہ چھپے ہوئے جذبے کا نام ہے۔ 5 آدمی ایک جگہ کھڑے ہوں کسی چوراہے پر، ان 5 کے عقیدے کا پتہ لگانا نہایت ہی مشکل امر ہو، مگر اس وقت ان 5 کے عقیدے کا آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک ہی طرح کا کپڑا، ایک ہی طرح کی وضع، ایک ہی طرح کی قطع، ایک ہی طرح کی بولی، 5 آدمی کے عقیدے کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اس لیے کہ عقیدہ جذبہ باطنی کا نام ہے، اظہار اس کا عمل سے ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھنا، میں سورہ عصر پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ عقیدہ چھپے ہوئے جذبے کا نام، اظہار اس کا عمل سے ہوتا ہے۔ 5 آدمی ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک طرح کے لوگ، ایک طرح کا کپڑا پہنے، ایک طرح کی بولی بھاشا، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان 5 میں ان کے عقائد کیا ہے۔ یکایک مسجد سے مؤذن نے اذان کی صدا بلند کی اور اس میں سے 3 آدمی مسجد کی طرف چلے۔ اٹھتے ہوئے قدم نے بتا دیا کہ یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، اسلام ان کا عقیدہ ہے۔ اسی میں سے 2 آدمی مندر کی طرف چلے، 3 مسجد میں سجدے کر رہے ہیں، 2 بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ عقیدہ ہر آدمی کو معلوم ہو گیا کہ مشرک کون ہے اور مومن کون ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ ہے جذبہ باطنی کا نام، اظہار ہوتا ہے اس کا عمل سے۔ جب آپ عمل کرتے ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ عمل آدمی کے فن کا اظہار کرتا ہے، عمل آدمی کے فیت کا اظہار کرتا ہے۔ تو اسلام نے پہلے ہمیں عقیدہ دیا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ عقیدہ تو مل گیا، ایمان مل گیا۔ اب ایمان کا اظہار کیسے ہوگا، ایمان کا انٹروڈکشن کیسے ہوگا، ایمان کا پریچے کیسے ہوگا، ایمان کا تعارف کیسے ہوگا، ایمان پہچانا کیسے جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام پر پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ نے یہ گواہی دے دی، آپ نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو مسلمانوں یاد رکھنا ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ اچھی طرح ذہن میں رکھنا بات، ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہاں پڑھا لکھا مجمع ہے، وکلا بھی ہوں گے، قانون کے ماہرین بھی ہوں گے۔ دعویٰ بلا دلیل کنٹمپٹ آف کورٹ کہلاتا ہے۔ وہ مدعی عدالتوں میں اپنا کیس ہار جاتا ہے جو دعویٰ تو کرے دلیل نہ دے سکے، گواہ نہ دے سکے۔
تو جب بھی دعویٰ دائر کرو گے تو گواہی شرط ہے. تمہارے دعویٰ کے گواہ کون ہیں؟ ذہن میں رکھنا بات. باندھا ہے یہ، بدیل کھنڈ ہے یہ، بڑے لڑاکو لوگ ہیں. مقدمے کی پریبھاشا اچھی طرح جانتے ہیں. دعویٰ کیا ہے اگر آپ نے تو دلیل کون دے گا؟ مدعا دلیل نہیں دے گا. جو دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمہ ہے. آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ دلیل دیں گے. تو دعویٰ کیا ہے آپ کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. تو اس دعوے پہ دلیل آپ کو دینی ہوگی. اسی دعوے کی دلیل کا نام ہے نماز. اسی دعوے کی دلیل کا نام ہے روزہ. اسی دعوے کی دلیل کا نام ہے زکوٰۃ. اسی دعوے کی دلیل کا نام ہے حج. کلمے کی گواہی بلا نماز کے معتبر نہیں. کلمہ تو دعویٰ ہے آپ کا. 5 وقت کی نمازیں فرض اس لیے کی گئی ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر آپ ثبوت دیتے رہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم سچ بول رہے ہیں محمد الرسول اللہ. ہماری سچائی کی گواہی یہ فجر کی اذان ہے، یہ ظہر کی نماز ہے، یہ عصر کا سجدہ ہے، یہ مغرب کا رکوع ہے، یہ عشاء کے سجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے. ورنہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے؟ واہ واہ واہ. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. بے شک. نماز و روزہ و قربانی و حج سبھی باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. واہ 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 واہ. تو اب اچھی طرح سے یہ بھی ذہن میں آپ کی آ گئی بات کہ علماء اسلام 5 وقت کی نماز پہ زور کیوں دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ نماز کافر اور مومن میں خط امتیاز ہے لا الہ الا اللہ. اور جس نے بھی دعویٰ کیا ہے محمد الرسول اللہ کا، جس نے بھی اس کلمے کو پڑھنے کا دعویٰ کیا ہے اس سے دلیل مانگی گئی ہے. مکے کی سینے پہ عرب کے ریگستان کی چٹانوں کے ٹکڑے رکھے جاتے تھے. 50 ڈگری گرمی میں گلے میں رسی باندھ کر بلال حبشی کو کھینچا جاتا تھا اور بلال سے یہ کہا جاتا تھا جو دعویٰ کر رہے ہو اس کی دلیل دینا بند کر دو. اگر بلال مصیبتوں کے پہاڑ سر پہ لیتے جا رہے تھے، دعوے پہ دلیل دیتے جا رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ لاسٹ میں یہی سب ہونا ہے. تھوڑی دیر اسے مسلمان بنا دو، پھر بغاوت نہیں کرا گے. سنیے اچھی طرح سے بات. جس نے بھی دعویٰ کیا ہے دلیل اس کو دینی پڑی. تو دعوے پہ دلیل ہی تو ہے. 12 فروری 610 عیسوی کو، تاریخ نوٹ کر لیجئے، 12 فروری 610 عیسوی کو اسلام جیسی نعمت دنیا کے انسانوں کو حاصل ہوئی. 12 فروری 610 عیسوی کو وہ ساعت سعید آئی جب پیغمبر آخر الزمان جبل النور سے نبوت کا صحرا باندھے ہوئے
رسالت کا سرٹیفکیٹ لیے ہوئے قرآن کریم کی 5 آیتیں لے کر اہل مکہ کی جانب اترے۔ یہ تاریخ تھی 12 فروری 610 عیسوی۔ قرآن کریم کی 5 آیتیں نازل ہو گئی۔ اب تک وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بول رہے تھے، مگر 12 فروری 610 عیسوی سے وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے بول رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے اس کا نام ہے اسلام، اور اس اسلام میں جو داخل ہوتا ہے اس کا کلمہ پڑھ کر اس کا نام ہے مسلمان۔ اور مسلمان کی ذمہ داری پھر کیا بنتی ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہو میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہا اور وقت اگر ایسا آ گیا کہ سامنے ایک ظالم و جابر سلطنت آئے اور وہ کہے نہیں تمہاری قربانی میرے لیے ہونی چاہیے، کلمہ چاہے محمد الرسول اللہ کا پڑھو، قربانی میرے لیے دو، اپنی حیات میری خواہشوں پہ گزارو، اپنی موت کا راستہ میرے قانون کے ذریعے تلاش کرو، تو جو لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یہی ہے وانا من المسلمین۔ تو اس وقت تمہاری قربانی اللہ کے لیے، تمہاری موت اللہ کے لیے، تمہاری حیات اللہ کے لیے، تمہاری زندگی اللہ کے لیے۔ جب غیر اللہ تم سے یہ نذرانہ مانگے، جب غیر اللہ تم سے یہ بیعت مانگے، جب کوئی ظالم تم سے یہ بیعت مانگے، جب کوئی فاسق تم سے یہ بیعت مانگے، جب تم سے کوئی یہ فاجر بیعت مانگے، جب رسول اللہ کے دین کو توڑنے والا تم سے بیعت مانگے، جب نبی کے دین پہ روننے کا خنجر چلانے والا کوئی تم سے بیعت مانگے، جب نبی کے دین کا پرخچہ اڑانے والا تم سے بیعت مانگے، تو تمہاری بیعت تو رسول اللہ کے ہاتھوں پہ اللہ کے لیے ہو چکی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اپنی جان بھی وقف کیا تم نے، مال بھی وقف کیا تم نے، حیات بھی وقف کی تم نے، موت بھی وقف کی تم نے، قربانی کا نذرانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں تم نے دیا۔ تو اب غیر اللہ اگر یہ سب کچھ مانگ رہا ہے تو اس سے کہہ دو لا شریک لہ، ہم اس لا شریک رب کی عبادت کرتے ہیں جس کی بارگاہ مطلق کے علاوہ کسی دوسرے کی بارگاہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہماری قربانیوں کا ماحصل بنے، وہ ہماری حیات کا ماحصل بنے، وہ ہماری ممات کا ماحصل بنے، وہ ہمارے سجدوں کا مرکزی مضمون بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے اور ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ وقت آیا تو اس قوم کے حکیم الامت نے فرمایا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر دیکھو کیا ہوا، دین تو ہمیشہ ایک رہا ہے مسلمانوں، ذہن میں رکھنا۔ آدم علیہ السلام کی آدمیت بھی یہی دین اسلام لائی تھی، نوح علیہ السلام کی شجاعت نے اسی دین اسلام کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ دین ہر نبی کا دین تھا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، دوسرے کے بعد تیسرا آتا رہا، آخری پیغمبر پر اس دین کی تکمیل کر دی گئی۔ اب جب یہ دین آیا تو کس لیے آیا تھا؟ ہمارے یہاں آپ اکتا تو نہیں رہے ہیں اس لیے کہ میں نے ابھی تقریر شروع نہیں کی ہے، ابھی تو یہ سب کھمبے گڑ رہے ہیں، اس کے بعد یہ سب آئے گا، اور میری عادت ہے بہت پریشان کرنے کی۔
تھوڑا سا ذہنی اور فکری طور پہ میرے ساتھ رہیے گا تو آگے بہت ممکن ہے کہ کسی ایک ہی اوور میں فیصلہ ہو جائے. حضرات اب دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے. ایمان کا اظہار عمل صالح سے کرو، اور عمل صالح میں دو چیزیں آگے بتا رہا ہے. یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو ہے ہی عمل صالح میں، خصوصیت سے دو بات کہہ رہا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی وصیت کرتے رہنا، صبر کی توفیق مانگتے رہنا. واٹ از دا حق اور واٹ از دا صبر؟ یہ حق کیا ہے، یہ صبر کیا ہے؟ یہ انسانی سماج ہے. انسانی سماج بستی بسا کے بستا ہے. آپ جانور نہیں ہیں، انسان ہیں. آپ تنہا رہ ہی نہیں سکتے، جنگلوں میں زندگی تنہا گزار ہی نہیں سکتے. انسان بنا ہے انس سے، انس کے بغیر انسان رہے گا کیسے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ویرانے میں اگر کسی نے ایک مکان بنا لیا تو دیکھتے دیکھتے 10-20 مکان وہیں آزو بازو میں بن گئے. اور اس طرح سے ایک محلہ بسا، محلے نے وسعت حاصل کی تو گاؤں ہو گیا، گاؤں کا رقبہ بڑھا تو قصبہ ہو گیا، قصبہ پھیلا تو شہر ہو گیا، اور زیادہ بڑھا تو گریٹر بامبے، گریٹر کلکتہ، گریٹر مدراس، گریٹر دلی. انسان بستی بسا کے رہتا ہے. تو جب بستی بسا کے رہو گے، بساؤ گے، تو آپ اکیلے تو نہیں رہو گے. غور سے سننا، میں کربلا سے متعلق بول رہا ہوں، اس کو یاد رکھنا، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا. آخری اوور میں سب ہو جائے گا. اسے دیکھتے رہو. بستی بسا کے رہتا ہے. بستی بسی تو ضروری تو نہیں کہ آپ ہی کے مزاج کا پڑوسی بھی ہو آپ، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ہی کے عقیدے کا آدمی بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو آپ پسند کرتے ہیں وہ بھی پسند کریں. تو جب ایک بستی بس گئی تو مختلف مزاج کے لوگ آئے، مختلف خیال کے لوگ آئے، مختلف برادری کے لوگ آئے، مختلف مذہب کے لوگ آئے. بستی بسی ہے نا. اب جب سب آئے تو کہیں عقیدے کا ٹکراؤ ہوگا، کہیں عمل کا ٹکراؤ ہوگا، کہیں سنسکار کا ٹکراؤ ہوگا، کہیں تہذیب کلچر کا ٹکراؤ ہوگا، کہیں جہالت اور علم کا ٹکراؤ ہوگا، کہیں حقیقت اور فسانے کا ٹکراؤ ہوگا. غور سے سننا بات، میں ایک دم میرا سیدھا ٹارگٹ کربلا ہے. اب یہ ٹکراؤ تو ممکن ہے نا، ہندی زبان میں سمبھو ہے نا، پاسبل ہے نا. تو اس ٹکراؤ سے بچنے کی اب صورت کیا ہو؟ اس لیے کہ بستی بسا کے رہ رہے ہو اور روزانہ لڑو گے، کٹو گے، مرو گے تو بستی تو اجڑ جائے گی. تو کچھ برداشت کرنا ہوگا، کچھ سہنا ہوگا، کیا کہنے ہیں. اور اپنے ہی ان لوگوں کے بیچ سے کچھ لوگوں کی ایک کمیٹی بنانی ہوگی جو نیک ہوں، پاک باز ہوں، سچے ہوں، ظلم سے نفرت کرتے ہوں، مظلوم کا ساتھ دیتے ہوں، حق کی بات کہتے ہوں، صبر کی تبلیغ کرتے ہوں. ذہن میں رکھنا بات. تو محلہ بچا رہتا ہے. اب ایک ملک چلانا ہے، ملک بھی کسی قانون کے انترگت چلنا، دائرے میں چلنا ہے. ملک میں مختلف قسم کے لوگ ہیں. ٹکراؤ سے بچانا، سیدھا راستہ دکھانا، اس کے لیے قانون ورک کرتا ہے.
اور جب قانون ورک کرتا ہے تو ضلع کی حیثیت سے ضلع بانٹ دیے جاتے ہیں اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے ہاتھ میں قانون کا نظام دے دیا جاتا ہے. تمہیں کنٹرول کر رہا ہے ہر طرح کے لوگوں کو. اب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک پیس کمیٹی بناتا ہے، امن کمیٹی، شانتی سمیتی. اس میں ہر مذہب کے اچھے لوگوں کو لیتا ہے، ہر سماج کے پڑھے لکھے لوگوں کو لیتا ہے تاکہ آپس میں جنگ نہ ہونے پائے. اور اگر جنگ ہو رہی ہو تو یہ پیس کمیٹی جس میں ہر طبقے کے نمائندے ہیں جنگ کو امن میں تبدیل کر. کیا اچھا. ذہن میں رکھیے بات اس کو، اس لیے کہ کربلا چل رہا ہے. دنیا اسی طرح بسی، پوری دنیا لڑی، جنگ ہوئی، قتل ہوئے. اپنی بیٹیوں سے اتنی نفرت ہو گئی کہ پیدا ہونے کے بعد زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا. تو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے رب العالمین نے ایک دین دیا. اسے بھی ذہن میں رکھنا، دین دیا. اس لیے کہ ساری کائنات کے انسانوں کو کنٹرول کرنا تھا اور ساری کائنات کے انسان دھرم سے کنٹرول نہیں ہو سکتے. مذہب میں اتنی سمائی اور صلاحیت نہیں ہے، مذہب کا حدود اربع اتنا محدود ہے کہ مذہب چند رسم و رواج کی کفالت تو کر سکتا ہے، انسان کی زندگی کے ہر شعبہ حیات کی مذہب کفالت نہیں کر سکتا. فلسفہ، نظریہ، یہ سب دنیا میں پھیلے، مگر خدا گواہ اور خدائی گواہ کسی فلسفے میں یہ وسعت نہیں ہے کہ زندگی کو احاطے میں لا سکے. کسی مذہب میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کو مکمل طور پر محیط کر سکے. یہ طاقت صرف دین میں. بے شک بے شک بے شک حق. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اے لوگو، تمہارے لیے میں نے جس دین کو چنا ہے اس کا نام ہے اسلام. اس کے دامن میں آؤ، سلامتی ملے گی. اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے کارکردگی کی زندگی ہے وہ ہے 23 سال. 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، یا 12 سال مکے میں، 11 سال مدینے میں، علی اختلاف روایات. آپ اس میں دیکھو کہ حضور نے 30 پارے کی ایک کتاب دی، نام اس کا قرآن ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ دین ہے. اس دین کو صرف قرآن کی آیت پڑھ کر برتا نہیں جا سکتا تھا، سمجھا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو رب العالمین نے اس دین کو سمجھانے کے لیے اپنے آخری رسول کو بھیجا اور ان کی اپنی زندگی میں قرآن کی ایک ایک آیتیں انہوں نے برت کے دکھا دی. تو جب دین ہے تو زندگی کے ہر رخ سے نہ بحث کرے گا جی. تو اب دین بتائے گا کہ تجارت کیسے کرنی ہے، دین بتائے گا کہ حرام کیا ہے، دین بتائے گا کہ حلال کیا ہے، دین بتائے گا کیا کھانا ہے، دین بتائے گا کیا چھوڑنا ہے. قرآن کریم کے 30 پارے میں پورا نظام زندگی اکٹھا کر دیا گیا ہے. اب پورے نظام زندگی کو حضور نے اپنے عمل سے برت کر دکھا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب اس دین کو پھیلانا شروع کیا، لوگوں کو بتانا شروع کیا، خدا کا قانون نافذ کرنا شروع کیا، بڑا ظلم ہوا. مکے سے پیغمبر نکال دیے گئے. مکے سے پیغمبر نکلے تو قرآن ساتھ لے کے گئے.
مدینہ پہنچا، مدینے میں ایک طاقت بنی، اہل حق کی طاقت، اہل ایمان کی طاقت، اہل عمل کی طاقت، اہل صبر کی طاقت۔ بس اب تقریر یہاں سے شروع ہونے جا رہی ہے، یہ بن گئی طاقت۔ تو اس کے بعد اللہ کا حبیب زندگی کے ہر اس میدان میں داخل ہوا قیادت کرنے کے لیے جو میدان بنام مذہب انسان کو نہیں مل سکتا تھا، وہ میدان ہر حال میں بنام دین ہی انسان کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ہمارے کچھ جاہلوں نے جنہیں عالم ہونے کا دعویٰ ہے، دین کو دو حصے میں بانٹ دیا۔ کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں صاحب ہمیں دنیا سے مطلب نہیں ہے، ہم تو دیندار لوگ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں صاحب ہمیں دین سے مطلب نہیں ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ دونوں جاہل ہیں، اور دین اور دنیا والی بات ہے ہی نہیں۔ دین نام ہے ایک کل کا، غور سے سنیے بات، دین نام ہے کل کا، اس کے دو جز ہیں، ایک جز کا نام دنیا ہے، دوسرے کا نام آخرت ہے۔ دین نام ہے کل کا، اس کے دو جز ہیں، ایک جز کا نام دنیا ہے، دوسرے جز کا نام آخرت ہے۔ تو دین اسلام ہمیں دنیا بھی دیتا ہے اور دین بھی دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور جس مسلمان کے پاس دنیا نہیں ہوگی، میرا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس آخرت ہوگی ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ سے پہلے دنیا مانگو، اس کے بعد آخرت۔ واہ واہ واہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں یہ دعا تلقین کی ہے، اسی دعا کی تعلیم دی ہے۔ تم ہم سے یوں دعا کرو، اے ہمارے رب ہمیں اچھی دنیا دے، اور اے ہمارے رب ہمیں اچھی آخرت دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے ہمیں بچا لے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا بری بھی ہوتی ہے اور آخرت بھی بری ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، دنیا بھی بری، آخرت بھی بری، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ تو رب کہتا ہے کہ ایسا نہیں کہ دنیا دار مت بنو، ضرور بنو دنیا دار۔ دنیا دار نہیں بنے تو دیندار نہیں بن پاؤ گے۔ کیا کہیں؟ اس لیے کہ تمہاری دینداری، تمہاری آخرت کا تعلق سیدھے دنیا سے ہے۔ دنیا میں جو کرو گے وہی تو آخرت میں پاؤ گے نا۔ تو اس دنیا کو برتو اچھی بنا کے۔ اب اسلام نے ہمیں مسجد دیا تو بازار میں دیا۔ جس طرح مسجد میں سجدہ کرنا عبادت ہے، اسی طرح بازار میں تجارت کرنا بھی عبادت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہماری اچھی دنیا ہے جس کا نام تجارت ہے، اور یہ ہماری اچھی آخرت ہے جس کا نام مسجد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی مذہب کے نام سے چیزیں آپ کے پاس ہیں، یہ سب آخرت کا پتہ دیتی ہیں، اور یہ جتنی دنیا کے نام سے آپ کے پاس چیزیں ہیں، یہی سب آپ کی آخرت کا سرمایہ ہے۔ آخرت میں دو ہی گھر ہیں۔ اللہ کہتا ہے اچھی دنیا مانگو اور اچھی آخرت مانگو۔ یاد رکھنا، مرنے کے بعد دو ہی گھر ہیں۔ یہ زندگی تو مرنے کے لیے ہے، یاد رکھنا اس کو۔ یہ زندگی جینے کے لیے نہیں ہے، اس کا انجام موت ہے۔ کل من علیہا فان۔ اسی لیے میرے آقا حسین نے فرمایا تھا کہ جب یہ زندگی مرنے ہی کے لیے ہے تو اس کی موت کو شہادت میں کیوں نہ تبدیل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ۔ جب یہ جسم سڑنے اور گلنے کے لیے ہے تو اس کو شہادت کے حوالے کیوں نہ کیا جائے۔ اب ذہن میں اس بات کو آپ رکھیں، الدنیا مزرع الاخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
जो बोओगे वो काटोगे। मरने के बाद दो ही ठिकाने हैं, तीसरा ठिकाना नहीं। मरने के बाद मौत आनी नहीं, सिर्फ दो ठिकाने हैं। एक ठिकाने का नाम आग है, दूसरे ठिकाने का नाम बाग है, तीसरा कोई ठिकाना है ही नहीं। आग कहते हैं जहन्नम को, बाग कहते हैं जन्नत को, तीसरा ठिकाना है ही नहीं। इसीलिए कहो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, हमारे रब हमें अच्छी दुनिया दे। यानी हम इस दुनिया में रहें तो हलाल करें, हराम न करें। हम इस दुनिया में रहें तो तिजारत तो करें, सूद न लें। हम इस दुनिया में रहें तो मजलूम की हिमायत करें, जालिम का साथ न दें। हम इस दुनिया में रहें तो हक की वसीयत करें, हकदारों का हक दिलवाएं। हम इस दुनिया में रहें तो सब्र की इस्तिकामत रहे, चाहे हमें लाख मुसीबत के माहौल से गुजरना पड़े, हम राहे हक से न हटें, हम राहे ईमान से न हटें, हम राहे अमल से न हटें, हम राहे हक से न हटें, हम राहे सब्र से न हटें। और जिस आदमी ने इस रास्ते को पकड़ लिया तो कुरान करीम कहता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, हम सब्र करने वालों के साथ हैं। अब हजरत गिरामी आ जाइए करबला। हक की वसीयत कौन करेगा? जो दूसरों का हक ईमानदारी से दे रहा है। समझिएगा बात। तो चूंकि बहुत बातें हो चुकी हैं, करबला बहुत बयान हुआ है, मैं सिर्फ निकात की तरफ जा रहा हूं। हक की वसीयत करेगा कौन? हक की वसीयत वो करेगा जो खुद हक देने में बेऐब होगा, जो हकदारों का हक दे चुका होगा, वही हक की वसीयत भी कर सकता है। जो हकदारों का हक देना और दूसरों को हक की वसीयत करे, ये वसीयत का पेड़ कोई फल देने वाला है? तो हक की वसीयत करो, क्या मतलब? हकदारों का हक खुद महफूज करो, और दूसरे लोग अगर हकदारों का हक मार रहे हैं तो उन्हें बहुत प्यार से समझाओ और उनसे कहो कि हकदार का हक दीजिए। अब होगा ये कि जिसको अल्लाह का डर होगा, जो साहिब ईमान होगा, साहिब अमल होगा, और किसी का हक उसने मारा होगा, तो जब आप उसको हक की वसीयत करेंगे तो अल्लाह के डर से, रसूलुल्लाह की रजा के लिए, अपने दीन पे कायम रहने के लिए आपकी बात मान लेगा और हकदार का हक छोड़ देगा। और अगर वो जिद पे अड़ा, मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो याद रखिएगा कि हक की वसीयत जब आप करने चलेंगे तो आपको गाली भी सुननी पड़ सकती है। जब हक बात कहने जाएंगे आपको थप्पड़ भी खाना पड़ सकता है, गोली भी खानी पड़ सकती है, मुसीबतों के पहाड़ भी आप पे आ सकते हैं, आपके बच्चों को किडनैप भी किया जा सकता है, आपकी खेती को जलाया भी जा सकता है, आपकी मार्केट को तोड़ा भी जा सकता है, आपके शामियाने में आग लगाई भी जा सकती है। अरे यही तो वो हक की वसीयत थी जिसके नतीजे में शहादत हुई असगर की। यही तो वो हक की वसीयत थी जिसके नतीजे में शहादत हुई अली अकबर की। यही तो हक की वसीयत थी जिसके नतीजे में अब्बास अलमदार के बाजू काटे गए। यही तो हक की वसीयत थी जिसके नतीजे में फरात का पानी बहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहुदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। हक की वसीयत। तो जब हक की वसीयत कीजिएगा, ताकत भी है, मजबूर भी नहीं है, आपके अनुयायी भी हैं, आपके मुरीदीन भी हैं, आपके चाहने मानने वाले लोग भी हैं, आपके शिष्य भी हैं, शागिर्द भी हैं, एक ताकत है आपके पास। और उसके बाद अगर किसी ने आपको गाली दे दी, हक की वसीयत आपने किया और सामने वाले ने हकदार का हक भी नहीं दिया और आपको भी 4 सलवात सुनाई, तो ऐसी सूरत में आप अपने साथियों को लेकर उस पर पिल मत पड़िए, उसका कचूमर मत निकालिए, ताकत रहने के बाद भी सब्र कीजिए, मगर अपनी आदत मत छोड़िए। गाली दे रहा है, देने दीजिए, ताकत है कि गाली देने वाले को आप मार सकते हैं। खुदा की कसम ताकत थी, खड़ा था
ابر کرم سینکڑوں فرات لیے، کھڑا تھا ابر کرم سینکڑوں فرات لیے، مگر ہلی اٹھی نہ رضا کیش انگلیاں شبی۔ دادا کے پیر کے ٹھوکر سے زمزم نکل سکتا ہے تو پوتے کے پیر کی ٹھوکر سے فرات نہیں جاری ہوتا۔ اس نانا کا دھنی نواسا ہے جس کی انگلیوں کے گوفے سے آب رحمت چھلکتا ہے۔ کیا بات کہی تھی میرے مرشد برحق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت نے، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری۔ واہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ کامیابی آسانی سے نہیں ملتی دوستو۔ اب آئیے، نمرود بادشاہ تھا، نمرود کو سماج میں عزت مل رہی ہے یا ابراہیم خلیل اللہ کو؟ فرعون بادشاہ تھا، فرعون کو سماج عزت دے رہا ہے یا موسیٰ کلیم اللہ؟ بہت بڑا جاگیردار تھا ابو جہل، وہ عزت پا رہا ہے یا ہمارا رسول؟ بہت بڑی طاقت کا مالک تھا یزید پلید، اس کا نام روشن ہو رہا ہے یا ہمارے حسین کا؟ یاد رکھنا، میرے فاضل مقرر مجھ سے پہلے امام حسین پر بول رہے تھے، میں ایک فکر دے کے آپ کو گزروں کس طرح میرا امام زندہ ہے۔ ایک شام حسین کا نام، اجی زمانہ حسین کے نام ہے، خدا کی قسم خاندان کے خاندان حسین کے نام ہے۔ یہ کیا بات ہوئی ایک شام حسین کا نام؟ ہر شام حسین کا نام۔ کون سی جگہ ہے جہاں حسین ہے نہیں؟ 10ویں محرم سے پہلے اور اسم حسین سے پہلے جو لوگ مجھے کوئی دوسرا حسین دکھائیں تو میری معلومات میں اضافہ کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا انوکھا نام، ایسا انوکھا نام کہ امام حسین سے پہلے تاریخ میں کوئی حسین ملتا نہیں، اور یزید سے پہلے یہ نام مسلمان رکھتے تھے، عام طریقے سے رکھا جاتا تھا۔ کیسا مرا ہے یزید اور کیسا زندہ ہوا ہے میرا حسین۔ 10ویں محرم 61 ہجری کو جو ہی لہو گرا ہے حسین کا زمین پر، حاطف نے آواز دیا، یزید پلید تو تو نام کے ساتھ مر گیا ہے، اور میرے حسین تو اپنے لہو کے ہر قطرے سے زندہ ہے۔ آج 1450 سال ہو گئے مسلمانوں، حسین بڑی چیز ہیں۔ ایک شام حسین کے نام، یہ جو مجمع ہے اسی میں غلام حسین ملے گا، احمد حسین ملے گا، محمد حسین ملے گا، اطہر حسین ملے گا، اظہر حسین ملے گا، صفدر حسین ملے گا، حیدر حسین ملے گا، غضنفر حسین ملے گا، سرور حسین ملے گا، کرار حسین ملے گا، جرار حسین ملے گا، اظہار حسین ملے گا، ابرار حسین ملے گا، اسرار حسین ملے گا۔ آج ہر لب پہ آ رہے ہیں حسین، سارے عالم پہ چھا رہے ہیں۔ اس زندہ کا نام لوگ برکت کے لیے رکھتے ہیں۔ کون سا شہر ہے جہاں غلام حسین نہیں ہے؟ حسین کے نام سے۔ ابھی ہمارا چھوٹا بھائی مکرم حسین یہاں برکتیں حاصل کر رہا تھا، 4-5 شعر اس نے پڑھا، آپ نے اسے داد وفا دیا، وہی مکرم ہے تو حسین کی وجہ سے۔ مکرم حسین، معطر حسین، معمبر حسین، منور حسین، حسین ہی حسین، حسین نگر، حسین گنج۔ اجی جناب یہ تو یہ حیدرآباد جائیے تو حسین ساگر۔ ایک یزید دکھاؤ، ایک یزید کے ماننے والے ہر دور میں رہے ہیں، یاد رکھنا، آج بھی ہیں، مگر ان سے پوچھو کہ وکالت تو کر رہے ہو اس کی، ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، تم بھی کرو، منع نہیں کرتے، مگر ہمیں یہ تو بتا دو
کہ ہم نے تو اپنے حسین کا نام اپنے گھروں میں رکھا ہے، زندہ رکھا ہے، تو تمہارا یزید اگر اتنا ہی اچھا ہے تو اتنی دیر کیوں کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت دیر کر دی نا، حق ہے، زندہ باد، زندہ باد، اتنی دیر۔ اچھا ابھی وقت نہیں گیا ہے، سویرا ہے۔ ہندوستان میں نام بدلنے کے لیے رجسٹریشن ہوتا ہے، بدل لو۔ ڈاکٹر ذاکر نام ہے، آج سے ڈاکٹر یزید نائک رکھ لو۔ کھل نائک کیوں بن رہا ہے؟ کس نے روکا؟ زندہ باد، زندہ باد۔ میں یہ بات ایک آدمی کا نام میں نے لے لیا، دیکھو میری عادت کسی پہ ٹکا ٹپنی کرنے کی نہیں، مگر یہ نام میں نے اس لیے لے لیا کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بامبے میں ہزاروں ہزار کے مجمع میں اعلان کیا تھا کہ یزید حق پر تھا، یزید امیر المومنین تھا، یزید رضی اللہ عنہ تھا، یزید جنتی تھا۔ ریکارڈ پہ ہے ان کی بات، چھپی ہوئی نہیں ہے، چھپی ہوئی۔ میں کسی پر بہتان نہیں لگاتا، میں تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والا آدمی ہوں بھائی۔ مجھے گالی دو، میں جواب نہیں دوں گا۔ کیا کہیں گے؟ تمہاری گالی تمہیں مبارک، میں تو گناہگار آدمی ہوں، میرے سجدے مجھے پورے نہیں پڑیں گے، میری نیکیاں مجھے پوری نہیں پڑیں گی، تو میری نیکیوں میں اضافہ ہی تو کر رہے ہو مجھے گالی دے کے، میری کیا پریشانی ہے؟ میری کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میرے مرشد برحق نے فرمایا تھا، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ کیا کہیں گے؟ واہ 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 واہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد، یا رسول اللہ، زندہ باد، ماشاء اللہ، ماشاء سبحان اللہ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو ذہن میں رکھنا مسلمانوں، اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا۔ امیر المومنین کہہ دیا اس کو، رضی اللہ عنہ کہہ دیا اس کو۔ امام کربلا کیوں گئے تھے اور یزید سے جنگ کس بات کی؟ پہلی بات ذہن میں رکھنا، میں تاریخی اور تحقیقی بات کر کے جانا چاہتا ہوں، روایت نہیں بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے، میرا دعویٰ ہے کہ امام حسین علی جدہ علیہ السلام نے جنگ نہیں کی، بے شک، نہ وہ جنگ کے لیے گئے تھے، وہ امن کے حامی تھے۔ ان سے جب جنگ کرنے کی کوشش کی گئی مدینے میں تو مدینہ چھوڑا۔ واہ واہ واہ، بے شک، بے شک، تاریخ کو ذیشان صاحب حق ہے، تاریخ کے اس تناظر میں دیکھا جائے گا، بے شک، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، ان پر جنگ مسلط کی گئی آئے، تو اپنے نانا کے حرم کی حفاظت کے لیے حق کی وصیت کرتے ہوئے، حق کی وصیت یہ کیا کہ فاسق فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، یہ وصیت کی تھی مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ، حق ہے بھائی، حق ہے، زندہ باد، واہ 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 واہ، بے شک، بے شک، یہ حق کی وصیت تھی۔ اور جب دباؤ بنا تو صبر کے ساتھ نانا کا روزہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیں گے؟ جب دباؤ بنا تو صبر کے ساتھ ماں کی تربت چھوڑ دی۔ مجھے یاد آتا ہے میرے آقا سے جب یزید کی بیعت مانگی گئی تو آپ نے فرمایا فاسق فاجر کی بیعت میں نہیں کر سکتا، یزید اسلام کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا ہے، یزید تخت حکومت پہ بندر کو بٹھاتا ہے، یزید عورتوں کا رسیہ شراب کا دلدادہ ہے، یزید نماز بھی پڑھتا ہے شراب بھی پیتا ہے، یزید نماز پڑھتا بھی ہے نماز چھوڑتا بھی ہے، یزید فسق و فجور سے لپٹا ہوا ہے، رسول اللہ کے دین کا کھلواڑ کرنے کی اجازت میں کسی کو سلطنت کے غرے میں نہیں دے سکتا۔ بے شک،
بیٹا مر رہا ہو تو بچاتا کون؟ باپ نہیں؟ بیٹے کے لیے باپ قربانی بھی دے دیتا ہے، بے شک، جیسے ہمایوں کے لیے بابر نے اپنی جان دی تھی، تاریخ بہت، جی جی، بیٹے کو بچانے کے لیے باپ قربانی دیتا ہے، تاریخ میں ایسے باپ ہمیں ملتے ہیں۔ دین اسلام کو جس ملت نے قبول کیا اس کا نام ہے ملت اسلامیہ، مسلمان، اور میرے آقا نے فرمایا کہ ان مسلمانوں کا میں باپ ہوں۔ واہ واہ واہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کا میں باپ ہوں، اور اس میرے بعد قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کا میرا علی باپ ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کا مصطفیٰ باپ ہے، اور مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کا مرتضیٰ باپ ہے، اور مرتضیٰ کے بعد میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اب یہ کس باپ کے ساتھ چلے گی قوم تاکہ پاپ سے بری رہے؟ تو مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ باپ ہیں، مرتضیٰ کے بعد حسن مجتبیٰ باپ ہیں، حسن مجتبیٰ کے بعد حسین سید الشہداء باپ، سبحان اللہ، اس قوم کے باپ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، علماء اہل سنت، واہ 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 واہ، حضرات گرامی، کیا نکات بیان ہو رہے ہیں، واہ واہ واہ، مدینے کی دھرتی، نانا کا مزار، ماں کی تربت، حسن کی یاد، امام حسین اپنے بچپن کی یاد قربان کر کے چلنا ہے، حق کی وصیت کی، ظلم کی تلوار لٹکی، آگے قوم کو حق کی وصیت کرنے کے لیے امام نے گھر چھوڑا، رات کے اندھیرے میں نانا کے مزار پہ تشریف فرما ہوئے، آقا کی بارگاہ میں قبر انور سے چمٹ گئے، رونے لگے، غم و علم کا ماحول برپا ہوا، اس قدر دل بھر آیا، اس قدر ہچکیاں لیں کہ قبر انور کو پکڑ کر سو گئے، تربت مصطفیٰ کو پکڑ کر سو گئے۔ اب خود امام کا بیان ہے، امام کا غلام عبید اللہ اعظمی آپ کے سامنے رکھتا ہے، فرماتے ہیں کہ مقدر بیدار تھا، نیند میں میرے نانا آتے ہیں اور عالم خواب میں مجھے اپنی گود میں لے لیتے ہیں، میرا سر اپنے مقدس زانوں پہ میرے نانا نے رکھا اور اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرمانا اور صبر کے ساتھ ہی اس کا اجر عطا فرمانا۔ سبحان اللہ، کچھ بیوقوف عیسائیوں کی طرح انٹرنل سوال اٹھاتے ہیں۔ عیسائیوں نے علامہ اقبال سے کہا تھا ایک بار کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے نبی کو مالک و مختار مانتے ہیں، تصرف والا مانتے ہیں، طاقت والا مانتے ہیں، آپ کے نبی بہت پیار کرتے تھے اپنے نواسوں سے، کربلا میں بہت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے آپ کے نواسے، تو آپ کے نبی نے بچا کیوں نہیں لیا؟ سنو غور سے سنو، آپ کے نبی نے بچا کیوں نہیں لیا؟ کہا بھائی ہر نبی اللہ ہی سے دعا کرتا ہے، میرے نبی نے بھی جب دیکھا کہ میرے نبی کا نواسہ بے دردی سے گھیر لیا گیا ہے، شہید کر دیں گے لوگ، اور بچے شہید ہونے لگے، تو اللہ سے دعا کیا کہ یہ معبود میرے نواسے کو بچا لے، تو ادھر اللہ ہی رو رہا تھا۔ کہا مالک تو کیوں رو رہا ہے؟ ارے کہا میں اپنے بیٹا
عیسیٰ کو تو بچا نہیں سکا، تمہارے نواسے کو کیا بچا؟ یہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ خدا کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کے اس سوال کا جواب دیا۔ یہ بچنے بچانے کا ماحول نہیں تھا، یہ صبر و رضا کا امتحان تھا، تو سوال ہی غلط ہے۔ آج بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے، کہتے ہو نا مختار دو عالم، اقتدار مانتے ہو مصطفیٰ کا، آج وہی سوال، کل مصطفیٰ کا باغی کر رہا تھا، آج مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا کر رہا ہے۔ میں سارے فانا تجاہل کے صدقے، ہر ایک دل کو چھیدا میرا دل سمجھ کر۔ آج یہ سوال خارجی ذہن کر رہا ہے کلمہ پڑھ کر کہ رسول اللہ کی مدد کہاں گئی؟ جس حسین کی عزت احترام، جس حسین کے پیار کو تم لوگ گنواتے رہتے ہو، پشت مبارک پہ سوار، تو سجدہ طول کر دیا، ننھے ننھے پیروں سے گرمی میں آ رہے ہیں تو خطبہ چھوڑ دیا اور آ کے اٹھا کے لے گئے، دوش عزت پہ بٹھاتے رہے، چومتے بھی رہے، سونگتے بھی رہے، جس سے اتنا پیار تھا۔ تم کہتے ہو نبی زندہ ہے، نبی متصرف ہے، نبی صاحب قدرت ہے، نبی صاحب اختیار ہے، تو تمہارے نبی کا یہ اختیار کربلا میں کیوں نہیں نظر آیا؟ تم کہتے ہو علی مشکل کشا ہے، تو علی نے اپنے بچوں کی مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ یہ سوالات ہو رہے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام تو میں نے اس لیے لیا کہ انہوں نے اس بات کو کہا ہے، تو میں ان سے صرف اتنا کہتا ہوں، نائک صاحب خدا جانے آپ نائک ہیں کہ کھل نائک ہیں، یہ تو زمانہ طے کرے گا۔ مجھے صرف اتنا آپ سے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے مانیے، مجھے آپ سے جنگ نہیں کرنی، مجھے آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ اب دیر کیوں؟ اگر وہ اچھا تھا، مسلمان تھا، جنتی تھا یزید، تو آپ اپنا نام ذاکر ختم کروائیے۔ گورنمنٹ کے ہاں ایک چھوٹا سا عریضہ ہی تو بھیج رہا ہے نام بدلنے کے لیے، عریضہ بھیج دیجئے کہ صاحب میں اپنے امیر المومنین کے نام پر اپنا نام رکھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر یزید نائک نام رکھ لیجئے۔ کوئی بیٹا ہو تو اس کا نام شمر رکھ لیجئے، کوئی بھائی ہو تو اس کا نام ابن زیاد رکھ لیجئے، باپ زندہ ہو تو اس کا نام خولی رکھ لیجئے، دادا زندہ ہو تو اس کا نام یزید رکھ لیجئے۔ کون منع کر رہا ہے بھائی آپ کو؟ آپ رکھتے کیوں نہیں؟ نام سے مر گیا ہے یزید، نام سے۔ کسی یزیدی میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام یزید رکھے۔ یاد رکھنا اس بات کو۔ پھر کہا جاتا ہے امیر المومنین، مومنین کا امیر ہے۔ یزید کے ایمان پر، یزید کے عمل پر ہم غلامان اہل بیت اور غلامان حسین صرف حسین کی عقیدت میں اس سے نفرت نہیں کرتے، وہ اسلام کا باغی تھا اس لیے اس سے نفرت کرتے ہیں، اور امام حسین نے اس کے مقابلے میں کہ وہ امام حسین سے بھی اپنی بغاوت پہ بیعت چاہتا تھا۔ امام حسین نے صاف کر دیا قیامت تک کہ اسلام میں کوئی بھی اگر ہیرا پھیری کرے کسی قیمت پہ قبول مت کرنا، ظالم کو مار بھی دینا یہ بھی فتح مندی ہے، اور ظالم کی تلوار کے نیچے سر رکھ دینا یہ بھی فتح مندی ہے۔ کبھی جبر سے صبر ہارا نہیں ہے، کبھی صبر سے جبر جیتا نہیں ہے، جب آئیں مقابل تمہارے یزیدی مثال شہ کربلا دیتے ہیں۔ مسلمانوں، ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہ تھا، جنتی تھا، تو کس جنت کی بات کرنا ہے؟ کون سی جنت؟ اس جنت کا کچھ پتہ تو ہونا چاہیے۔ شداد کی جنت کا جنتی تھا؟ کس جنت کا جنتی؟ میرے مصطفیٰ نے جس جنت کا پتہ بتایا ہے، جس پر مسلمان کا ایمان ہے،
اس جنت کے لیے تو میرے رسول کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شبابہ اہل الجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. میرا حسن اور میرا حسین یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں. واہ واہ تو جنت تو گئی حسین کے نام ہے. کیا بات. حسین کو قتل بھی کیجئے اور حسین کی جنت میں بھی جائیے. حسین کے بیٹوں کو ذبح بھی کیجئے اور حسین کی جنت میں بھی جائیے. حسین کی بہو بیٹیوں کا پردہ بھی چھینیے اور حسین جنت میں بھی جائیے. حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی بھی ماریے اور جنت میں بھی جائیے. وارے جنتی کدھر سے لائے جنت؟ کون سی جنت؟ کس کی جنت؟ کیا کہیں. تو حسین کی جنت میں تو جانے سے رہا تمہارا امیر المومنین. اب گڑھو کوئی جنت. کیا کہنے رہے. واہ واہ واہ. کیا ہے یہ؟ رضی اللہ عنہ تھا. شرم نہیں آئی کہتے ہو؟ رضی اللہ عنہ کا مطلب جس سے اللہ راضی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ثابت کیجئے گا کہ یزید سے اللہ راضی ہے. قرآن کریم کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. بے شک جن لوگوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، ان پر اللہ اور رسول کی لعنت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. دس از قرآن کریم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ کہ امام حسین کو یزید نے قتل کروایا، رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ سیدھی بات ہے. اللہ کے نبی کے آنسو نہیں بہے؟ تو یزید پہ لعنت اور یزید کی شکل و صورت تو ہم قرآن کی اس آیت میں دیکھ رہے ہیں. اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، یہ لعنت جو پڑ رہی ہے یزید پر اور تعریف جو ہو رہی ہے حسین کی، یزید نے ظلم کیا ہے اس لیے لعنت ہے اس پر. حسین پاک اور مطہر ہیں. دین کو گندا نہیں ہونے دیا حسین نے. دین کا خون نہیں ہونے دیا حسین نے. دین کا لہو نہیں بہنے دیا حسین نے. حسین نے تو اس دین کی حفاظت اور اپنے کلمے کے دعوے پہ دلیل اس طرح دی ہے کہ جب یوم عاشور گردن کٹی ہے تو شمر کو ڈانٹ کے فرمایا تھا ہٹ میرے سینے سے، باپ علی کی وراثت کا حق ادا کرنے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کی وراثت، سجدے میں سر، گردن الگ، سجدے میں سر، اور مارا گیا خنجر. علی کا بیٹا. نماز کی اہمیت تمہیں بتانا چاہوں گا کربلا سے متعلق. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ آگ میں جل رہے ہو اور یقین ہے کہ مر جاؤ گے، ہوش سلامت ہے جلتے ہوئے بھی، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ بھی نماز قضا آپ نہیں کر سکتے. اشاروں کا سجدہ کر لیجئے، نیت کا سجدہ کر لیجئے، سبحان رب الاعلیٰ کہیے. پانی میں ڈوب رہے ہیں، یقین ہے مر جائیں گے، ہوش سلامت ہے. اگر نماز کا وقت ہے اور ہوش کو معلوم ہے کہ اتنا بجا ہے، اس نماز کا وقت ہے، اسی وقت سبحان رب الاعلیٰ. اس پر کس نے عمل کیا؟ 72 زخم ہیں بدن پر. واہ 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 واہ. زخموں سے چھلنی ہے حسین. گردن کاٹنے کے لیے سینے پر خنجر رکھ کر ظالم شمر بیٹھا ہے. میرا آقا فرماتا ہے ہٹ سینے سے. ہیبت سے وہ ہٹا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا معبود جمعہ ہے، تیرے رسول کی امت وضو کر کے نماز پڑھ رہی ہے. میرے معبود میری جبین استقامت کے تڑپتے ہوئے سجدے تجھ سے فریاد کر رہے ہیں. اے حجلے ذہن و فکر میں رہنے والے محبوب، دیکھ دنیا کو نماز کی اہمیت بتا کے تیرا حسین تیری بارگاہ میں آ رہا ہے کہ ہوش تو ہے، یقین بھی ہے کہ قفص عنصری سے جان پرواز کرنے والی ہے، مگر عصر کا وقت ہے. کعبے کی طرف سر جھکایا،
سکت نہیں تھی، آسمان کی طرف سر اٹھایا، خون میں لہو لہان تھے، کہا اے مولا تیرے رسول کی امت پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہی ہے، میرے معبود میں اپنے لہو سے وضو کر کے تیرا آخری سجدہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ حق کی وصیت کیا تھا، نتیجے میں مدینہ چھوڑنا پڑا، حق نہیں چھوڑا۔ نانا کی تربت انور پر اللہم آت الحسین صبر و اجرا، میرے رب میرے حسین کو صبر و اجر عطا فرمانا۔ نبی نے مدد کیوں نہیں کیا کربلا؟ صبر کیوں مانگا؟ قسم ہے زمانے کی ضمانت ٹوٹل گھاٹے میں ہے، فائدے میں وہ ہے جس کے پاس ایمان ہے، عمل ہے، حق کی وصیت اور صبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین کو اس صبر کی دولت سے حسین کا وہ نانا محروم کر دیتا اپنے اختیارات کا دریا بہا کر، جو نانا حسین کو جنت کا سردار بنائے ہوئے تھے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، واہ 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 واہ۔ پھر ایک بات اور سمجھنا، سمجھو میں صرف نکات بول رہا ہوں، میں واقعات پہ نہیں جا رہا۔ ایک چیز اور سمجھنا، کیوں نہیں مدد کی؟ مدد کیوں نہیں کی؟ اور کیا امام حسین نے کسی سے مدد مانگی؟ اتفاق ہے، سن لو، کربلا کے میدان میں سر و شہادتین پڑھو، نبی اکرم موجود ہیں 10ویں محرم، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں امام حسین کو میرے آقا چوم رہے تھے، سونگ رہے تھے۔ امام حسین کو حضور چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے، فرماتے تھے یہ دنیا میں میرے گلاب نہیں ہے، دنیا میں یہ میرے پھول سونگے جاتے ہیں، بیٹے چومے جاتے ہیں۔ پیار کی برکھا برسا رہے تھے مصطفیٰ، اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا حضور بہت پیار کرتے ہیں آپ ان کو؟ سرکار نے فرمایا ہاں حسین کو میں بہت پیار کرتا ہوں۔ کہا حضور انجام بتا دوں آپ کے شہزادے کا؟ کہا کیا ہے؟ کہا حضور آپ کے شہزادے کو آپ کی امت کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ ذبح کر دے گی۔ امام کو دیکھا رسول پاک نے، اور آنسوں سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، آنکھیں موسلا دھار بارش کرنے لگی۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھیں دریائے رحمت بن کے اچھلی، ابلی۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو جس زمین پہ آپ کا بیٹا شہید کیا جائے گا اس کی مٹی بھی دے دوں گا۔ اللہ کے حبیب نے کہا ضرور، جبریلی ہاتھ ہے نا، 600 پر ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ 2 پر اگر حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنا کھول دیں زمین اور آسمان کے بیچ میں بیٹھ کر، 2 پر کائنات کو ٹھک لیں گے وہ 2 پر۔ وہیں سے ہاتھ بڑھایا، کربلا کی مٹی اٹھایا، رسول پاک کے حوالے کیا۔ میرے آقا نے جب اس مٹی کو سونگا تو فرمایا ارض کرب و بلائن و سمک دمائن، بڑے کرب و بلا کی مٹی ہے یہ تو۔ اس مٹی کو حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کس نے تکلیف پہنچا دی؟ امام حسین کو اور چوٹ دو۔ کہا ام سلمہ جبریل ابھی مجھے خبر دے کے گئے ہیں اور یہ مٹی بھی لا کے دے دیا، اور میرے لال کو میری امت شہید کر دے۔ اترجو امتی قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، وہ امت جو حسین کو قتل کرے گی کیا اس بات کی مستحق ہے کہ وہ رسول اللہ کی شفاعت بھی حاصل کرے؟ حضور نے وہ مٹی ام المومنین حضرت ام سلمہ اپنی مقدس بیوی کو عطا فرمایا، ایک شیشی میں اسے رکھ لو، اور جب یہ مٹی خون ہو جائے جس دن، سمجھ جانا میرا لال کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ایک بھی ضعیف روایت بیان نہیں کروں گا، یاد رکھیے گا۔ یہ ایک چیز عرض کروں،
آپ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ مٹی دی گئی ام المومنین ام سلمہ کو کہ تم رکھو، اور بھی امہات المومنین اس وقت تو تھی نا، کسی کو دے دیا. ارے کیا بات آ گئی ذہن میں، کیا کہنے، کسی کو دے دیا ہوتا، کسی کو دے دیا ہوتا. کیا کہنے بھائی، 11 تھی. ہاں کیا نگاہ نبوت. جس وقت میرا حسین شہید ہوگا صرف ام سلمہ ہی رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. محترم حاضرین، کرب و بلا میں ہر طرح کا ظلم ہوا، ہر طرح کا ظلم کربلا میں سمٹ کے آیا تھا. یاد رکھیے گا، معلوم تاریخ کی بنیاد پر امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کا غلام در غلام عبید اللہ خان اعظمی عرض کر رہا ہے، کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو کربلا میں نہیں روا رکھا گیا. پانی بند، کھانا بند، دشت، صحرا، دھوپ، تمازہ، گرمی، لو، اسی کے ساتھ نمرودی ظلم کا بھی تیور تھا وہاں. نمرودی ظلم کا بھی تیور تھا وہاں. خیموں میں آگ لگانا یہ کیا پرچم شعلہ سرخ بلند کرنے کے مترادف نہیں تھا حضرت؟ نمرودی ظلم بھی وہاں موجود تھا، فرعونی ظلم بھی وہاں موجود تھا، ابو جہلی ظلم بھی وہاں موجود تھا، ابو لہبی ظلم بھی وہاں موجود تھا، عتبہ شیبہ والا بھی ظلم وہاں موجود تھا. ہر طرح کا ظلم جب وہاں موجود تھا تو حسین کیا اکیلا تھا؟ حسین بھی اکیلا نہیں تھا. کیا بات ہے. تاریخ آدمیت کا اگر ہر ظلم کربلا میں آیا تھا تو امام حسین بھی تاریخ انسانیت کا ہر صبر سمیٹ کر کربلا میں دکھاؤں. آدم کی آدمیت وہیں تھی، نوح کی شجاعت وہیں تھی، لوط کی حکمت وہیں تھی، شیش کی معرفت وہیں تھی، دانیال کی محبت وہیں تھی، یوشا کی رافت وہیں تھی، صالح کی صالحیت وہیں تھی، دانیال کی عظمت وہیں تھی، ادریس کی لطافت وہیں تھی، ابراہیم کی خلت وہیں تھی، ہارون کی اخوت وہیں تھی، یوسف کا حسن تمکنت وہیں تھا، یعقوب کا اعتماد وہیں تھا، اسحاق کی رضا وہی تھی، یوسف کا تمکنت وہی تھا، سلیمان کی بادشاہت وہی تھی، داؤد کی خلافت وہی تھی، یحییٰ کی شہادت وہی تھی، ایوب کا صبر وہی تھا، زکریا کی معصومیت وہی تھی، موسیٰ کا جلال وہی تھا، عیسیٰ کا جمال وہی تھا، محمد الرسول اللہ کا کمال وہی تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ظلم کا جواب دیا ہے صبر سے. سوال کر رہے ہو کہ نبی نے اپنے نواسے کی مدد کیوں نہیں کی؟ سنو کیوں نہیں کی. مدد کا میدان ہوتا تو کر دیتے. بیٹے کو تیار کیے ہو دودھ پلا کے فوج میں داخلے کے لیے، اور جب دوڑنے کے لیے 10 کلومیٹر کا پیمانہ مقرر کر دیا گیا، فوج میں انٹری کے لیے 10 کلومیٹر دوڑنا ضروری ہے، تو کوئی جنرل صاحب بھی اپنے بیٹے کی اگر پیروی کریں سیکنڈ لیفٹیننٹ بنانے کے لیے تو زمانہ تھوکے گا ایسے جنرل پر. بیٹے کو دوڑایا کس لیے تھا، دودھ پلایا کس لیے تھا، کسرت کروایا کس لیے تھا؟ یہ تو امتحان کا وقت ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہر میدان میں مدد کی جا سکتی ہے مگر امتحان کے ٹیبل پہ مدد نہیں کی جاتی. یاد رکھنا اس نقطے کو. ایگزام کے ٹیبل پہ مدد نہیں کی جاتی. اگر پرچہ آؤٹ ہو گیا تو ایگزام کینسل. ایگزام کے میدان میں تو اسٹوڈنٹ کو اپنی صلاحیت کا امتحان دینا ہے. اسٹوڈنٹ، استاد موجود ہے وہاں، ماں باپ موجود ہیں وہاں، اور اسٹوڈنٹ ایگزام دے رہا ہے، پڑھ کے آیا ہے،
پڑھانے والوں نے پڑھایا ہے، ماں باپ نے کھلایا پلایا ہے، ہر طرح کی قربانی دی ہے امتحان میں پاس ہونے کے لیے۔ اب جب امتحان کا وقت آ گیا، بچہ امتحان گاہ میں بیٹھا اور پرچہ کٹھن آ گیا، تو بچہ اگر آواز دے دے اس وقت اپنے استاد کو، آپ نے تو میری مدد ہمیشہ کی تھی، اس وقت اس پرچے کو حل کر دیجئے، مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، مدد، تو استاد کہے گا نالائق، جب جب تو بھولا تب تب میں نے بتایا پڑھنے کے زمانے میں، امتحان کی تیاری میں مسلسل کرواتا رہا، اس لیے تو نہیں کہ امتحان میں بھی بتاؤں، امتحان تو ممتحن لے رہا ہے، اگر تو امتحان میں فیل ہو گیا تو مجھ پہ بھی حرف آئے گا، استاد ناقص تھا، استاد جاہل تھا، استاد نامکمل تھا، اس لیے اس کا اسٹوڈنٹ فیل ہو گیا، مگر اسی لیے جو اسٹوڈنٹ باغیرت ہوتا ہے، باہمیت ہوتا ہے، جب تک بھولتا ہے تب تک اپنے استاد سے پوچھتا ہے، استاد کا بتانا حق ہے اور بچے کا پوچھنا بھی حق ہے، استاد کا فرض ہے کہ بچہ جہاں جہاں بھول رہا ہو سبق یاد کرا دے، بچے کا فرض ہے جہاں جہاں اس کو سوال کا جواب نہیں آتا ہے اپنے استاد سے پوچھ لے اور تیاری کرے امتحان کی، مگر جب امتحان کا وقت آ گیا استاد وہی موجود ہے، پوچھا نہیں جا سکتا۔ اب تو امتحان دے کر کے استاد کا چہرہ روشن کر رہا ہے، اب تو امتحان دے کر کے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے ہیں، تم کہتے ہو رسول اللہ نے اپنے نواسے کی مدد وہاں کیوں نہیں کیا، ہندوستان میں باندہ کی سرزمین پہ بیٹھ کے کہتے ہو یا رسول اللہ المدد، رسول اللہ تمہاری مدد کریں گے، امام حسین نے کیوں نہیں کہا تھا یا رسول اللہ المدد، امام حسین نے اپنے نانا سے کیوں نہیں مدد مانگی تھی؟ کہنا چاہوں گا ظالموں، تم نے امتحان کے میدان کو نہیں سمجھا، تم نے صبر کے ایگزام کو نہیں سمجھا، حسین اسٹوڈنٹ تھے، ان کا سبجیکٹ تھا صبر، ان کا سبجیکٹ تھا صبر، اسٹوڈنٹ تھے حسین، اور ان کے معلم تھے ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبق پڑھتے رہے حسین، رسول سبق پڑھاتے رہے، نمازوں کا سبق پڑھایا رسول نے، صبر کا سبق پڑھایا رسول نے، حق کی وصیت کا سبق پڑھایا رسول نے، ایمان کا سبق پڑھایا رسول نے، عمل صالح کا سبق پڑھایا رسول نے، جب رسول نے عمل صالح کا جامہ دے دیا حسین کو، جب رسول نے ایمان کی عبا دے دیا حسین کو، جب رسول نے حق کی کلاه رکھ دی حسین کے سر پہ، جب رسول نے صبر کا تاج رکھ دیا حسین کے سر پہ، تو اب انہیں میدان صبر میں بلا لیا گیا۔ اسٹوڈنٹ کون؟ حسین، استاد کون؟ آقائے دو جہاں، اور ایگزامنر کون؟ پروردگار۔ سبق کس چیز کا پڑھ کے گئے تھے؟ صبر کا۔ ایگزام پروردگار لے رہا ہے، نانا موجود ہے وہیں، ماں موجود ہے وہیں، بابا موجود ہے وہیں، حسن مصطفیٰ موجود ہے وہیں، فرشتوں کی جماعت موجود ہے وہیں، حسین کٹ رہا ہے، حسین پہ تیر چل رہے ہیں۔